درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، ہم اہل ایمان کی ایمانی و اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اہل ایمان مرد و عورت کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ ہر کوئی ایک دوسرے کے لیے دعا کرے، حیات سے ہوں تب بھی دعا کریں، اور ہمارا کوئی مسلم بھائی مسلمہ بہن دنیا سے پردہ فرما جائیں تو بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اور نماز جنازہ اصل میں دعائے مغفرت ہے، مغفرت و بخشش کی دعا مانگنا ہے۔ تو نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، جس طرح غسل میت فرض کفایہ ہے، کفن میت فرض کفایہ ہے، ایسے ہی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے۔ کسی ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور کسی نے نہ پڑھی تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ نماز جنازہ میں شریک ہونا، کسی مومن و مومنہ کی نماز جنازہ پڑھنا بڑا ثواب کا کام ہے، بہت ثواب ہے اس میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی خوبی بیان فرمائی ہے، بڑا کمال بیان فرمایا ہے نماز جنازے میں شرکت کرنے والوں کے لیے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اہل ایمان مرد و عورت کی نماز جنازے میں شریک ہوں اور خوب ثواب حاصل کریں۔ تو نماز جنازہ کی بڑی اہمیت ہے، اور ہم اہل ایمان کے لیے بڑا خیر کا کام ہے۔ ہمیں شوق سے، محبت سے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ میں دو فرائض ہیں۔ کتنے فرائض ہیں؟ دو۔ قیام یعنی کھڑا ہونا، کھڑا ہو کر پڑھنا۔ کوئی عذر شرعی نہیں ہے، اگر بیٹھ کر کے نماز جنازہ پڑھیں گے تو نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ دوسرا فرض ہے چاروں تکبیریں پڑھنا۔ نماز جنازے میں کل کتنی تکبیریں ہیں؟ چاروں تکبیریں ہیں۔ تو یہ دو فرض ہوئے نماز جنازے میں، انشاءاللہ یاد رکھیں گے کہ نماز جنازہ میں فرائض کتنے ہیں؟ دو ہیں، قیام اور چاروں تکبیریں۔ نماز جنازہ میں 3 سنت مؤکدہ ہیں۔ سنت مؤکدہ کتنی ہیں؟ 3 ہیں۔ ثنا، درود پاک اور دعائے میت، یہ تینوں سنت مؤکدہ ہے۔ ثنا جو نماز میں پڑھتے ہیں، صرف ایک لفظ بڑھانا ہے اس میں پڑھ رہا ہوں الحمدللہ، یہ حسن ظن ہے، میرا اچھا گمان ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ میں سے ہر ایک کو وہ ثنا یاد ہوگا۔ اگر یاد نہیں ہے تو پھر یاد کر لیں گے، یاد کرنے کی کوشش کریں گے۔ نماز 5 وقتہ نماز میں نوافل و واجبات سنن جو بھی ہو، جب آپ نیت باندھتے ہیں تو نیت کے بعد ثنا پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم وبحمدک
وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ یہ نماز جنازہ کی ثنا ہے۔ اور نماز کے لیے ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اور نماز کے لیے تو ولا الہ غیرک سے پہلے ایک لفظ بڑھانا کیا، وجل ثناؤک، یہ نماز جنازہ کے لیے۔ اور یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، نہیں پڑھنے پر پکڑ ہے نا۔ اور 5 وقتہ نماز میں یا نوافل میں اگر ثنا نہیں پڑھیں گے تو کوئی پکڑ نہیں ہے، نہیں پڑھیں گے، پڑھنے پر جو ثواب ملنا تھا نہیں پڑھیں گے تو اتنا ثواب نہیں ملے گا۔ پر نماز میں کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں، کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اور نماز جنازہ میں ثنا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، تاکید آئی ہے اس کی، پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب اتنی تاکید ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے نماز جنازہ ہم امت محمدیہ کے لیے، تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم نماز جنازے میں جو ثنا پڑھا جاتا ہے اس کو بھی بہتر طریقے سے یاد کر لیں انشاءاللہ۔ جی دوسرا سنت مؤکدہ درود پاک، درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھتے ہیں یا اور کوئی درود پڑھ لیں گے تو الحمدللہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی، ہے نا۔ درود ابراہیمی ہی فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے کہ وہی پڑھنا ہے، نہیں، درود پڑھنا ہے۔ جی یہ دوسرا سنت مؤکدہ ہے۔ تیسرا سنت مؤکدہ دعائے میت، دعائے میت، میت کے لیے دعا کرنا ہے۔ اب دنیا سے جانے والا مرد ہو یا عورت، بالغ بالغہ ہیں اگر، تو ان دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے، دونوں کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یہ ہے دعائے میت، مرد ہوں یا عورت، بالغ بالغہ ہوں، اس کے لیے ایک ہی دعا ہے۔ ایسا نہیں کہ مرد کے لیے الگ اور عورت کے لیے الگ ہے۔ اور یہ سنت مؤکدہ ہے پڑھنا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ شاید اب تک نہیں پڑھے ہوں گے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ اب تک کتنے نماز جنازے میں ہماری شرکت ہوئی، جس میں خود اپنے باپ کے جنازے میں شرکت ہماری ہوئی، امی کے جنازے میں، کتے کے بھائی کے جنازے میں، ہے نا، کتنے اقربا رشتہ دار کے جنازے میں ہماری شرکت ہوئی۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہم جو صف میں کھڑے ہوئے تو بس وہی تو نہیں کیے ہیں کہ جو نیت امام کی وہی ہماری، ہاں، جو نیت امام کی وہی ہماری، باقی بس صرف ہاتھ باندھ کر کے کھڑے رہے۔ نہیں، یہ پڑھنا ہے، یہ پڑھنا ہے، سنت مؤکدہ ہے دعائے میت پڑھنا۔ اللہم اغفر لحینا، اور اس میں کمال دیکھیے، آئے ہیں نماز جنازہ، تو جنازہ تو میت کی پڑھی جاتی ہے نا، مردہ کی پڑھی جاتی ہے نا، اور دعا پہلے ہم لوگ اپنے لیے کر رہے ہیں، ہے نا۔ اللہم اغفر لحینا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما۔ جانے والوں کے لیے آئے نا، پہلے اپنا سمیٹ رہے ہیں، پہلے، واہ کتنی خوبیاں ہیں، آئے نا سر دعا مانگتے اللہم اغفر لحینا ومیتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کی مغفرت فرما۔ پہلے یہ لوگ جو شامل ہوئے نا مولا، ان کی پہلے فرما،
چونکہ ان کا ٹھیک ٹھاک رہے گا تو پھر اگلا کو کچھ دے پائیں گے. سچائی ہے دیتا وہی ہے جس کے پاس ہوا کرتا نا جی. اگر خود ہی بالکل خالی رہے, دامن خالی رہے, کٹورا خالی رہے, تو جس کا اپنا کٹورا خود ہی خالی ہے وہ دوسروں کو کیا دے سکتا ہے؟ تو دین نے ہمیں یہ تعلیم دی, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دیا کہ پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا. اور موقع ہے, اچھا موقع ہے, چونکہ نماز جنازے میں شرکت کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ صرف ان کے لیے کریں. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رافت و رحمت کے صدقے ہمیں اپنے لیے کچھ کرنے کی خاطر انہیں ذریعہ بنایا ہے نا. تب دعائیں مانگتے ہیں, اللہم اغفر لحینا و میتنا, اے اللہ ہماری زندوں کی پہلے مغفرت فرما, پھر جو دنیا سے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت فرما. تو یہ دعائے میت سنت مؤکدہ ہے نماز جنازہ میں. انشاءاللہ العزیز یاد کر لیں گے, جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیں گے, اور جو یاد ہے تو ماشاءاللہ وہ نور علی نور ہے. اگر یہ دعا یاد نہ ہو, اللہم اغفر لحینا و میتنا جو پڑھا میں نے, اگر یہ یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ کوئی دعائے معصورہ بھی, کوئی دوسری دعائے معصورہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دعائے معصورہ کا مطلب ہوتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس دعا کی تعلیم دی ہو, یا قرآن مقدس سے جو ثابت ہو. قرآن مقدس سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قرآن مقدس میں جو دعا کے کلمات ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی پڑھ لیں گے تو سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی. تھوڑا سا صرف دھیان دینا ہے, بڑی دولت ہے الحمدللہ. اگر تھوڑا دھیان دے دیں گے تو بڑی دولت ہاتھ آئے گی, اور سستی اور غفلت کا نتیجہ تو برا ہوتا ہی ہے. آج اکثر و بیشتر جو جنازے میں شریک ہوتے نا, وہ یہ سوچتے ہیں کہ جو کرنا ہے وہ امام صاحب کو کرنا ہے بس, ہے نا. امام صاحب نے تکبیر پکاری, اللہ اکبر پڑھا, اس کے بعد اللہ اکبر پڑھتے ہوئے امام کی اقتداء میں ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. اس کے بعد امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو پھر سر جھاڑ کر کے نکل جانا ہے, باقی بیچ میں کچھ نہیں کرنا. نہیں کرنا ہے, یہ پڑھنا ہے, ثنا بھی پڑھنا ہے, درود پاک بھی پڑھنا ہے. جو بھی درود پاک, اگر درود ابراہیمی یاد اگر نہیں ہے تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا صلی اللہ علیہ وسلم. درود کے بہت صیغے ہیں, کوئی بھی پڑھیں گے تو الحمدللہ سنت مؤکدہ ادا ہو جائے گی. تیسری سنت مؤکدہ دعائے میت ہے. تو دعائے میت چونکہ عام طور پہ یہی پڑھا جاتا ہے, اللہم اغفر لحینا و میتنا. اگر یہ دعا یاد نہ ہو تو کوئی بھی دعائے معصورہ پڑھ لیں گے وہاں, الحمدللہ ثواب کے حقدار آپ بھی ہو جائیں گے, اور اگلا بھی رحمتوں اور برکتوں کا حقدار ہوگا. ہمیں یاد کرنا ہوگا. اگر میت نابالغ یا نابالغہ ہو, بچہ یا بچی, ٹھیک, جیسے لڑکی اگر 9 سال سے کم کی ہو, لڑکا 12 سال سے کم کا ہو, تو دونوں کے لیے وہاں دعا الگ الگ, کیا تھوڑا سا فرق ہے. مذکر اور مؤنث کی ضمیر آتی ہے عربی میں, ہے نا, ہو اور ہا, اتنا ہی فرق ہے, لیکن فرق ہے وہاں. جب بچہ بچی اگر ہو تو وہاں فرق ہے. کیا پڑھنا ہے بچہ بچی کے لیے؟ بچہ اگر ہے, نابالغ ہے, تو پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ بچہ کے لیے ہے, اسے بھی یاد کرنا ہے. اور ایسے میں ایک مرتبہ پڑھ دیا تو یاد تو ہوگا نہیں بھائی, اس کے لیے تو وقت دینا ہوگا. تو آسان طریقہ ہے کہ جو ابھی ذریعہ اپنایا گیا ہے یوٹیوب, میں جو پڑھتا ہوں الحمدللہ یہ آواز تو وہاں کیچ ہوتی ہے نا,
آپ سیکھنا چاہیں گے، سننا چاہیں گے تو الحمدللہ اس یوٹیوب کو، اس چینل کو استعمال کر کے آپ دعا یاد کر سکتے ہیں، بار بار دہراتے رہیں گے، آپ یاد کرتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو اگر بچہ ہے، نابالغ ہے، تو اس کے لیے پڑھیں گے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر بچی ہے، نابالغہ ہے اگر، تو اس کے لیے یوں پڑھا جائے گا اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ یاد کر لیجئے گا الحمدللہ۔ بہت قیمتی دعا ہے، بہت قیمتی دعا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس کے تعلق سے مزید گفتگو ہوگی، لیکن یہ یاد کریں گے آپ انشاءاللہ۔ تو نماز جنازے میں فرائض کتنے ہیں؟ کون کون؟ قیام اور چاروں تکبیریں۔ نماز جنازہ میں سنت مؤکدہ کتنی ہیں؟ کون کون؟ ثنا، درود پاک، دعائے میت، ہے نا؟ جو شرائط نماز میں ہیں وہ شرائط نماز جنازہ کے لیے بھی۔ نماز 5 وقتہ ہوں، نماز فرض ہوں یا نفل ہوں، اس کے لیے 6 شرائط ہیں نا۔ پہلی شرط کیا؟ طہارت۔ بتایا گیا طہارت کا مطلب جسم کا پاک ہونا، جن کپڑوں میں نماز پڑھنی ہے ان کپڑوں کا پاک ہونا، اور جس جگہ نماز پڑھنا ہے اس جگہ کا پاک ہونا۔ تو طہارت، ستر عورت کہ بدن ڈھکا رہے، استقبال قبلہ کہ رخ قبلہ کی طرف ہو، نیت یہ شرط ہے۔ ہاں نماز جنازہ کے لیے وقت متعین نہیں ہے، نماز جنازہ کے لیے وقت متعین نہیں ہے نا؟ 8 بجے پڑھ سکتے ہیں، 7 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بجے بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مکروہ وقت سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن اگر جنازہ تیار ہے پہلے سے تو جتنی جلد ہو سکے نماز جنازہ پڑھ لی جائے۔ اور دیگر نمازوں میں، 5 وقتہ نمازوں میں یا نفل نماز میں تکبیر تحریمہ شرط ہے، اور نماز جنازے میں تکبیر تحریمہ رکن ہے، فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ لگا کر 4 تکبیریں ہیں نماز جنازے میں نا۔ پہلی تکبیر ہوتی ہے اللہ اکبر، نماز جنازہ اسٹارٹ ہے، ٹھیک ہے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا پڑھتے ہیں، ثنا پڑھیں گے۔ پھر دوسری تکبیر اللہ اکبر پڑھیں گے۔ یہ معلوم ہے نا کہ نماز جنازہ میں صرف پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ میں دونوں ہاتھوں کو کانوں کے لو تک اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہوئے ناف کے نیچے باندھتے ہیں۔ باقی جو 3 تکبیریں پڑھی جاتی ہے اس میں ہاتھ اٹھایا نہیں جاتا، صرف پڑھا جاتا ہے اللہ اکبر۔ تو تکبیر تحریمہ کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھنا ہے۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت پڑھنی ہے، اور چوتھی تکبیر پڑھ کر دونوں ہاتھوں کو کھول دینا ہے، پھر داہنا طرف سلام پھیرنا ہے۔ تو جیسے دیگر نمازوں میں جب سلام پھیرتے ہیں تو نیت کیا ہوتی ہے کہ داہنہ طرف جتنے بھی مصلیان ہیں اور جتنے اللہ کے فرشتے ہیں سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پھر جب بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو نیت ہوتی ہے کہ جتنے بھی مصلیان ہیں، جتنے بھی نمازی ہیں اور جتنے اللہ کے فرشتے ہیں ان سبوں کو میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہاں ہاتھ چھوڑ کر کے دونوں طرف سلام پھیرنا ہے۔ الحمدللہ۔ بولیے، کیا بولے؟ اب بولیے۔
سر اٹھایا جاتا ہے اور یہ غلط ہے. تکبیر چاہے تکبیر تحریمہ ہوں یا دیگر تکبیر تحریمہ کے وقت بھی سر آسمان کی طرف نہیں اٹھانا ہے، سر نگاہ جھکی ہوئی ہی رہے. ٹھیک، جو لوگ یوں کرتے ہیں آسمانی دنیا کی طرف سر اٹھاتے ہیں تکبیر کے وقت، وہ نہ جاننے کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں. وہ طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہی ہے کہ نگاہ نیچی جھکی رہے. جی الحمدللہ. کچھ پوچھیں گے کوئی؟ اچھا، دعا جو پڑھ رہے ہیں ہم لوگ تو اس کو اردو میں پڑھ سکتے ہیں جس طرح ہم لوگ اپنی زبان میں پڑھ سکتے ہیں. عربی میں اگر نہ آ سکے کسی کو تو جس طرح آپ بتائیں اس کو ترجمان پڑھ سکتے ہیں. نماز جنازہ میں بھی جو دعا ہے وہ چونکہ اصل میں ہے دعائے میت، لیکن نماز کے شرائط وہاں پائے جاتے ہیں اور فرائض ہیں، اس بنیاد پر اس کو نماز کہتے ہیں. تو نماز میں اپنی زبان نہیں چلے گی، بلکہ جو متعین ہے وہی چلے گی. یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. علم حاصل کرنا فرض ہے نا، اور معمولی کوشش اگر انسان کرے نا تو الحمدللہ بہت کچھ سیکھ سکتا ہے نا. جب رب قدیر و جبار نے ہمیں کسی چیز کا حکم دیا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالی کسی کو کوئی حکم دیتا ہے، کسی کام کا حکم دیتا ہے نا، تو اس کام کو کرنے میں جو طاقتیں خرچ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی پہلے وہ صلاحیت و قابلیت اس کے اندر عطا فرما دیتا ہے، دے دیتا ہے، تب حکم دیتا ہے. تو جب اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو پڑھنے کا حکم عطا فرمایا ہے تو پڑھنے کا حکم دینے سے پہلے پڑھنے کی طاقت ہمیں عطا فرما دی ہے. کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ نہیں ہم کو تو طاقتیں نہیں تھی، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. نہیں، پڑھ سکتے تھے نہیں، ہم نے آپ نے پڑھا نہیں. اگر پڑھے ہوتے، محنت کیے ہوتے تو الحمدللہ سب سیکھ جاتے. اس لیے محنت کرنا ہوگا، لگنا ہوگا، ہے نا، لگن پیدا کرنا ہوگا. اور مواقع تو الحمدللہ دین حاصل کرنے کے لیے اتنے ہیں کہ کوئی حد و حساب نہیں ہے. بتائیے نا بھی کائنات کی سب سے اونچی تعلیم مذہبی تعلیم ہے، سب سے اونچی تعلیم، اور سب سے سستی تعلیم مذہبی تعلیم ہے. بغیر کچھ خرچ کیے ہوئے آپ مذہبی تعلیم حاصل کیجیے. الحمدللہ قرآن کی تعلیم حاصل کیجیے، آپ قرآن پڑھنا سیکھیے، آپ مسائل جاننے کی آپ لوگوں کی کوشش کیجیے. کوئی خرچ نہیں الحمدللہ. یہ تو اللہ کا خاص فضل و احسان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتیں ہیں. یہ دین جیسی عظیم الشان دولت کو حاصل کرنے کے لیے اتنا آسان اور سستا راستہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے. اس پر بھی اگر ہم نہ جان سکیں تو پھر یہ کہنے کا کہیں حق نہیں ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے ہیں، بلکہ ہمیں اور آپ کو اپنے سے مخاطب ہو کر یہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے پڑھا ہی نہیں. اگر پڑھے ہوتے، ہم محنت کیے ہوتے اگر، تو اب تک بہت کچھ سیکھے ہوتے. چلو مزہ جو گزر گیا، لیکن آج سے عزم کریں، ارادہ کریں، اور اس عزم و ارادہ کو عملی جامہ پہنائیں اور آج سے پڑھنا اور یاد کرنا شروع کر دیں. تو انشاءاللہ العزیز مہینہ 1.5 مہینہ نہیں گزرے گا کہ آپ اپنی زندگی میں انقلاب پائیں گے، اپنی زندگی میں انشاءاللہ العزیز تبدیلی دیکھیں گے. 1.5 مہینہ اگر آپ پکا ارادے کے ساتھ، عزم مصمم کے ساتھ اگر آپ محنت کرنے لگے، اگر لگن سے پڑھنا شروع کر دیں تو خود بخود آپ محسوس کریں گے کہ ہاں تبدیلی آئی ہے الحمدللہ. تو جو نماز جنازہ کے تعلق سے گفتگو آج ہوئی ہے، انشاءاللہ العزیز یہ یاد کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. کتابیں جن کے پاس ہیں کتابوں کے حوالے سے یاد کریں، اور یہ جو ذریعہ اپنایا گیا ہے اس توسط سے بھی یاد کریں گے انشاءاللہ العزیز. جی اگر 2 تکبیر چھوٹ گیا، لاسٹ تکبیر میں تو کیا کریں؟ جی بابو کا سوال ہے
کہ نماز جنازے میں تکبیریں 4 ہے نا، 2 چھوٹ گئی تکبیریں، 2 اخیر کی تکبیروں میں ہم شامل ہوئے، ہے نا۔ تو امام نے سلام پھیرا، تو امام جب سلام پھیریں گے تو یہ باقی جو تکبیریں، 2 باقی جو تکبیریں ہیں، ٹھیک، یہ 2 تکبیریں ہم پڑھ لیں گے۔ اگر وقت ہے تو جیسے تیسری تکبیر کے بعد دعائے میت پڑھی جاتی ہے نا، اگر یہ یقین ہے کہ ہم دعا پڑھ لیں گے، دعا پڑھنے کے بعد تکبیر پڑھ لیں گے چوتھی، تب جنازہ لوگ اٹھائیں گے، یعنی اونچا کریں گے، اگر یہ یقین ہے تو دعا پڑھیں گے، اور اگر یہ ہے کہ نہیں اتنا وقت نہیں ملے گا تو بس جلدی جلدی خالی دونوں تکبیریں پڑھ لیں گے اور سلام پھیر دیں گے، تو الحمدللہ نماز جنازہ کی جماعت کا ثواب مل جائے گا الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس سلسلے میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی، آج یہیں تک تمام۔